یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 تا 109 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جو کوئی انکار کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد اللہ کا، مگر وہ نہیں کہ جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر، لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا سو ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے عزیز رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت سے، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا وہ لوگ کہ جو کفر کرنے والے ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لازمی طور پر آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں مشرکین نے گرفتار کر لیا تھا اور کہا تھا یا وہ کفر اختیار کریں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ گرفتار ہونے والے حضرات صحابہ کرام میں حضرت عمار اور ان کے والد یاسر اور سمیہ اور صہیب اور بلال اور خباب رضی اللہ تعالی عنہم تھے، جن میں سے حضرت یاسر اور ان کی زوجہ سمیہ کو کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار انہوں نے کر دیا تھا اور انہیں قتل کر دیا گیا، اور حضرت سمیہ کو بھی قتل کر دیا گیا، اور اسلام میں یہ پہلے شہداء ہیں۔ اسی طرح حضرت خباب نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کر کے بڑے اطمینان سے قتل کیے جانے کو قبول کر لیا تھا۔ ان میں سے حضرت عمار نے جان کے خوف سے زبانی کفر کا اقرار کر لیا، مگر ان کا دل ایمان پر مطمئن اور جمع ہوا تھا، اور جب یہ دشمنوں سے رہائی پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے رنج اور غم کے ساتھ اس واقعے کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ جب تم یہ کلمہ کفر بول رہے تھے تو تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ دل تو اطمینان پر تھا، یعنی دل میں ایمان جمع ہوا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن کیا کہ تم پر اس کا کوئی وبال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، جس میں یہ فرما دیا گیا کہ جس شخص کو کلمہ کفر کہنے پر اس طرح مجبور کر دیا جائے
کہ وہ اگر کلمہ کفر نہیں کہے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ بھی غالب طور پر معلوم ہو کہ دھمکی دینے والے کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے، تو ایسی حالت کو حالت اکراہ کہا جاتا ہے۔ اور حالت اکراہ میں وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے مگر اس کا دل اطمینان ایمان پر مطمئن ہو اور اس کلمے کو باطل اور برا جانتا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی اور نہ وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ اس حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ حالت اکراہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ یہ کہ کلمہ کفر کہنے والا، کہلوانے والا، دھمکی دینے والا اس بات پر قادر ہو کہ وہ ضرور ہی اپنی دھمکی کو پورا کر لے گا، اور اگر اس طرح کی صورت نہ ہو کہ وہ محض دھمکی ہی دے رہا ہے اور اپنی دھمکی کو پورا نہیں کرے گا، تو پھر کلمہ کفر کہنا جائز نہیں ہوگا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں پر کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان جمع ہوا نہیں ہے اور پھر وہ کلمہ کفر کہہ دیتے ہیں، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اسی لیے کہ انہوں نے دنیاوی مفاد اور دنیاوی غرض کے لیے یہ کلمہ کفر جو ہے وہ کہہ لیا تھا اور آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دی بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ اللہ ایسے لوگوں کو، کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے، کانوں پر اور آنکھوں پر بھی۔ ایسے لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہی غافل لوگ ہیں کہ لازمی طور پر آخرت میں خسارہ اٹھانے والے بھی یہی لوگ ہوں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اکراہ کیا ہے اور اس کے کتنے درجے ہیں۔ اکراہ کے لفظی معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو ایسے قول یا فعل پر مجبور کر دیا جائے جس کے کہنے یا کرنے پر وہ راضی نہیں ہیں۔ پھر اس کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ اکراہ کا یہ ہے کہ وہ دل سے تو اس پر آمادہ نہیں مگر ایسا بے اختیار اور بے قابو بھی نہیں کہ انکار نہ کر سکے۔ فقہا نے فرمایا کہ ایسا اکراہ غیر ملجئی کہلاتا ہے۔ ایسے اکراہ سے کلمہ کفر کہنا یا کسی حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہوتا۔ دوسرا درجہ اکراہ کا یہ ہے کہ اختیار بالکل ختم کر دیا جائے۔ اگر وہ اکراہ کرنے والوں کے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا۔ فقہا کی اصطلاح میں اس کو اکراہ ملجئی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں کہ ایسا اکراہ جو انسان کو اختیار ختم کر دے، انسان کا اختیار ختم کر دے اور مجبور محض کر دے۔ ایسے اکراہ کی حالت میں کلمہ کفر زبان سے کہہ دینا بشرطے کہ دل میں ایمان مضبوط ہو جائز ہے۔ اسی طرح دوسرے انسان کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی اور حرام فعل کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس میں بھی اسے کوئی گناہ نہیں ہے، مگر دونوں قسم کے اکراہ میں شرط یہ ہے کہ اکراہ کرانے والا جس کام کی دھمکی دے رہا ہے وہ اس پر قادر ہو، اور جو شخص مبتلا ہے اس کو غالب گمان ہو کہ اگر اس کی بات کو نہ مانوں گا تو جس چیز کی وہ دھمکی دے رہا ہے اسے وہ ضرور ہی کر ڈالے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔